سورۃ الزخرف کے مضامین چل رہے ہیں۔ ان مضامین میں گزشتہ نشستوں میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا، اور ان تذکروں کا مقصد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تسلی دینا مقصود تھا۔ آج کی نشست میں جو غالباً سورۃ الزخرف کے مضامین کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری آخری نشست ہوگی، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ حامیم سے شروع ہونے والی جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ 7 صورتیں ہیں، ان میں بنیادی طور پہ عقائد کا تذکرہ ہے، اور عقائد میں سب سے اہم عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے، پھر عقیدہ آخرت ہے۔ تو عقیدہ رسالت کے عنوان کے تحت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پر جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ پس منظر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ مشرکوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ مشرکین کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں جو آیات ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ یہاں اللہ ارشاد فرمانے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب آپ کی قوم کے سامنے، یعنی قریش والوں کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے جو کہ مشرک ہیں، جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ اب وہ چیخنے چلانے کیا لگتے ہیں؟ وہ دراصل ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سب کو ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ لو کان آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو جب ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں تو نہ جلتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو پوجا تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کی گئی ہے، ان کو خدا کہا گیا ہے، خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ فرشتوں کو بھی لوگ پوجتے ہیں، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، تو کیا ان لوگوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا؟ یہ مشرکین کا ایک اعتراض تھا۔ تو اس کا جواب بھی قرآن نے خود ہی دے دیا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود اچھائی کا فیصلہ کر لیا ہے وہ اس سے مستثنی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا فرشتے ہوں، یہ تو اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں پوجو، ان لوگوں نے تو نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں، نعوذ باللہ، ان لوگوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو، وہ تو لوگوں نے خود سے ان کو اپنا معبود تصور کر لیا۔ ان لوگوں کا تو کہیں بھی دعویٰ موجود نہیں ہے، بلکہ ان انبیاء کرام نے تو ہمیشہ توحید کی دعوت دی ہے، ان انبیاء کرام نے تو ہمیشہ شرک سے منع کیا ہے، ان انبیاء کرام نے تو ہمیشہ کفر سے روکا ہے۔ تو تمہارا یہ اعتراض جو ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میرا خیال ہے بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک اعتراض انہوں نے اور بھی کیا، اور وہ اعتراض براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا۔ وہ اعتراض کیا کیا؟ یہاں پر جو قرآن کریم میں آیات آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یہ لوگ آپس میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا یہ سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کے پیچھے جو ایک شرارت تھی اور ایک جو شیطانیت تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اس لیے کرتے ہیں، ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں تاکہ جس طرح لوگوں نے انہیں پوجا آپ کو بھی لوگ اس طرح پوجنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کفار کی ایک بدگمانی تھی، کس کے ساتھ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، اور آپس میں پھر یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارا معبود زیادہ اچھا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے، ہمارے بت زیادہ اچھے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے خود سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ بھائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر ظاہری اسباب کے پیدا کیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے بغیر ظاہری اسباب کے پیدا کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا مٹی سے بنایا، اس کے اندر روح پھونک دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں ان کی تو شادی نہیں ہوئی، وہ تو کنواری تھی، کسی مرد نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، پاک دامن خاتون تھی، اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد ہو گئی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ظاہری اسباب کے پیدا فرمایا، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ظاہری اسباب کے پیدا فرمایا۔ یہ قرآن عقیدہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو جب قرآن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن پڑھ کر سنانے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی پرستش کی جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی اس باطل دعوے کا جواب قرآن کریم نے، ان کی اس بیہودہ گفتگو کا جواب یہ دیا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، کہ یہ صرف تک بندیاں کر رہے ہیں اور یہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی گفتگو میں سر پیر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ عقیدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اچھا، اس پہ بعض لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، ہاؤ کین اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں ان کو ایک جواب یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن، سمپل سی سیدھی سی آسان سا۔ بھائی پیدا کس نے کیا بغیر باپ کے؟ اللہ نے۔ تو زندہ آسمانوں پہ اگر اللہ نے اٹھا لیا تو اس میں اچنبے والی کون سی بات ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تمہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر اعتراض ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے پر تو اعتراض ہے، تو یہی اعتراض پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہاں تو سب تسلیم کرتے ہو کہ ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تو جو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے گفتگو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ دو باتیں اس حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ یہ جو مشرکین جو لوگ تھے، جو بیہودہ قسم کے اور بے ڈھنگے قسم کے اور بے بنیاد قسم کے اعتراضات قرآن پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کیا کرتے تھے، ان کا جواب دینا مقصود تھا کہ بھائی ان کے پاس دلیل دلول کچھ نہیں ہے، یہ تو بس اپنی طرف سے ایسے بے ڈھنگی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر سا تعارف ارشاد فرما دیا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ تو ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان کے اوپر انعام کیا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور رہی بات یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کی گئی ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بھائی میرا رب بھی وہی اللہ ہے، تمہارا رب بھی وہی اللہ ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ آپ سورہ مریم میں جائیں، سورہ مریم میں جہاں پر واقع آتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا، کہ جب ان کی والدہ نومولود بچے کو اٹھا کر اپنے محلے میں اپنے علاقے میں لے کے آئیں
تو لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ یہ تو نے کیا گل کھلا دیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، وہ تو شریف لوگ تھے، یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی ہے، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، فاشارت الیہ، انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی اس بچے سے خود ہی پوچھ لو۔ تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس جھولے میں لیٹے ہوئے، پگوڑے میں لیٹے ہوئے چھوٹے سے چند دنوں کے بچے سے ہم گفتگو کیسے کریں؟ لیکن اللہ کی قدرت کو جب منظور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ نومولود بچے کو زبان عطا کر دیتے ہیں۔ وہ نومولود بچہ جو سب سے پہلا لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ کیا نکالتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، اے لوگو خیال رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، مجھے خدا نہ بنانا، نہ خدا کا بیٹا بنانا۔ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، اللہ نے مجھے نبی مقرر کر دیا ہے، نبی بنا دیا ہے مستقبل کے لیے، اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو پیغام یہ تھا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے گا اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو پیغام یہ تھا، تم کہتے ہو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اگر دوسرے معبودان باطلہ جہنم میں جلیں گے تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جلنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا، اور اس کا جو جواب تھا وہ قرآن کریم کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ دوسرا مضمون جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے بالکل اس سورۃ الزخرف کے آخر میں، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے اور آخرت کے مختصر سے احوال کو ذکر کیا گیا ہے۔ میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ پہلی بات جو قیامت کے متعلق اللہ پورے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرما چکے ہیں وہ کیا ہے کہ بھئی قیامت کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق میں سے اللہ نے کسی کو قیامت کا علم نہیں عطا فرمایا۔ کب آئے گی قیامت؟ کفار یہ کہتے تھے نا جی اگر آنی ہوتی تو آ جاتی، اب تک قیامت 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 کرتے رہتے ہو، آتی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم کی وہ آیت سورہ یاسین کی آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی، سورہ ملک میں بھی آتی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو قیامت آتی کیوں نہیں ہے؟ بھائی قیامت کا فیصلہ کرنا میرا کام تھوڑی ہے۔ نبی بزبان حال یوں جواب دیتے ہوں گے نا، بھائی قیامت کا فیصلہ کرنا میرا کام تو نہیں ہے، یہ تو جس نے کائنات بنائی ہے اس کا کام ہے، وہ جانتا ہے قیامت کب آنی ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ قیامت جب آ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا یہ اس نے ضرور بتلا دیا ہے۔ یہ نہیں بتلایا کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتلا دیا کہ قیامت کے بعد ہوگا کیا۔ اب قیامت کے بعد صرف دو طرح کے طبقات ہوں گے، ایک مومنین کا طبقہ ہوگا، ایک کفار کا طبقہ ہوگا۔ اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا، درمیانہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ جو دین کے معاملات میں ہم تیسرا راستہ ڈھونڈنے کی اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں نا، تو میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی تیسرا راستہ دین میں یا یس ہے یا نو ہے، بس درمیان میں کوئی تلوار نہیں ہے جو لٹک رہی ہو، یا مانو یا نہ مانو، یا مانو یا انکار کرو، بس دو ہی صورتیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو طبقات کا ذکر کیا۔ پہلا طبقہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو قیامت کے دن، قیامت کے بعد تمہیں کسی قسم کا کوئی رنج اور کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ بڑا ہی پیارا لفظ ہے یہ جو یا عباد، میرے بندو۔ بندگی کیا ہے؟ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دینا، آقا کی چاہت پر قربان کر دینا، یہ بندگی کا سیدھا سا مفہوم ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک غلام خرید کے لائے۔ تو جب غلام کو خرید کے لے آئے تو غلام سے پوچھا، بھائی شریعت میں غلاموں کے بھی حقوق ہیں نا، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ پاک نے اگر تمہیں ان کا مالک بنا دیا تو تم ان کے ساتھ ظلم کرتے رہو۔ یہ جو گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں یہ غلام نہیں ہیں، یہ ملازم ہیں، ان کے ساتھ بھی اتنا ہی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے جتنا ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔
تو بہرحال غلام کو خرید کے لائے تو غلام سے پوچھا کہ اچھا بھائی کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ حسن بصری اس سے پوچھ رہے ہیں کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ کہا جی میں تو غلام ہوں، میری کیا پسند، بس جو آقا کھلا دے گا میں کھا لوں گا۔ اچھا بھائی لباس کس قسم کا پسند ہے؟ اور کہا جی میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا پسند، بس آپ آقا ہیں جو پہنا دیں گے وہ میں پہن لوں گا۔ اچھا بھائی رہائش کس طرح کی پسند کرتے ہو؟ او حضور میں تو غلام ہوں، میری اپنی کیا اوقات، میری کیا پسند ناپسند، میرا کیا معیار، بس جہاں آپ رکھ لیں گے وہاں ٹھہر جاؤں گا۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کے یہ جواب سنے تو غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو اٹھتے ساتھ ہی غلام کو کہا، اس غلام کو کہ جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا کہ جو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تو حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو نے مجھے بندگی کا معنی سکھلا دیا کہ بندگی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بندگی کا معنی یہ ہے کہ اپنی چاہت کو رب کی چاہت پر قربان کر دینا، بس یہ بندگی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، قیامت والے دن نہ تمہارے اوپر کوئی غم ہوگا، نہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، نہ تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہوگی، نہ ڈر ہوگا، موج کرو گے، مستی کرو گے، بس ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جا کے موج مستی کرو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں پر دی جائے گی، تمہیں تمہاری چاہت وہاں پر دی جائے گی، تمہیں تمہاری مرضی کی چیزیں وہاں پر دی جائیں گی۔ میں ایک جملہ ہمیشہ احباب کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک من چاہی زندگی ہے، ایک رب چاہی زندگی ہے۔ یہاں پر ہمیں رب چاہی کا پابند بنایا گیا، وہاں پر جا کر من چاہی ملے گی، اور اگر یہاں پر من چاہی گزاری تو وہاں پر بھی رب کی مرضی کی گزارنی پڑے گی۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ آخرت میں جا کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تو ایک تذکرہ تو ماننے والوں کا کیا گیا، دوسرا تذکرہ نہ ماننے والوں کا انجام ذکر کیا گیا۔ یہ بہت سخت ہے، میں اس کا صرف ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جہنم ہے نا، جہنم، اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، 19 داروغے، جن کی ڈیوٹی ہے جہنم کی نگرانی کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذمہ کام ہوں گے۔ اور ان کا ایک نگران ہے، اس نگران کا نام ہے مالک۔ یاد رکھیے گا، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جو جہنم کے احوال ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حالت کو جہنمیوں کی ذکر کیا گیا کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ یہ اہل جہنم جو ہوں گے، یہ جو مالک صاحب ہوں گے نا، مالک صاحب، اس کو پکاریں گے یا مالک یا مالک یا مالک، اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے سال پکارتے رہیں گے، وہ سنے گا ہی نہیں۔ اور جب سنے گا تو پوچھے گا کہ بولو کیا بات ہے، وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، بھائی ہماری عرضی اللہ کے سامنے پیش کر دو، ہماری عرضی اللہ کے سامنے۔ اچھا ایک بات اور بیچ میں آ گئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جنت اور جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں چلا گیا اس کو پھر کبھی موت، اسی طرح جو خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا گیا اس کو موت، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اور جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ نہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے۔ بھائی زندہ ہیں تو عذاب جھیل رہے ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہیں، موت نے آنا نہیں۔ اب وہ یہی ریکویسٹ کریں گے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ عرضی پیش کر دو، ہماری یہ درخواست پیش کر دو کہ ہمارے متعلق کو فیصلہ کر دے، یا مار دے یا نکال دے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مالک صاحب کیا جواب دیں گے؟ قال انکم ماکثون، تم نے اب ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر ٹھہرنا ہے، تمہارے نکلنے کا فیصلہ یہاں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جہنم والے پھر جنت والوں سے بھی ایک درخواست کریں گے کہ نفیضوا علینا من الماء، بھائی ہمیں پانی پلا دو، پیاس سے مر رہے ہیں ہم۔ یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔
تو قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو اہل جنت والے یہ جواب دیں گے کہ جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اور آسائشیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دی ہیں۔ دنیا میں بندے کے پتر بن کے زندگی گزار لیتے نا تو آج ساری کی ساری آسائشیں مل جاتی۔ وہاں تو تم اپنی منمانیاں کرتے پھرتے تھے، وہاں تو تم فن خام بنے پھرتے تھے، وہاں تو تم یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا ہے نہیں، ہم جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، تو اب بھگتو یہاں پر آ کر۔ وہاں پر تو تم اپنی 7 دن کی بچی کو گولیوں سے بھون دیا کرتے تھے، وہاں پر تو تم اتنی آکڑ تھی تمہارے اندر کہ پہلی بچی اگر پیدا ہوگی تو میں تجھے مار دوں گا، تیری بچی کو مار دوں گا۔ وہاں تو تم 7 دن کی بچیوں کو گولیوں سے بھون دیا کرتے تھے، اب میرے سامنے کس منہ سے آ کر درخواستیں پیش کر رہے ہو کہ ہمیں معاف کر دیں؟ میرا بڑا دل تھا آج اس موضوع پر بات کرنے کو، میں کہا پھر آپ لوگ یہ کہیں گے جی گھوم پھر کے اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں، ابھی 4-6 جمعے پہلے بھی اسی موضوع کے اوپر بات ہوئی، لیکن کیا کریں، اس واقعے سے کم از کم 2 باتیں تو سامنے آ گئی ہیں۔ میں آ رہا ہوں ابھی اپنے مضمون کی طرف واپس۔ 2 باتیں تو سامنے آ گئی، ایک تو معاشرے کے اندر سفاکیت کتنی بھری پڑی ہے، ایک تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، دوسرا یہ کہ معاشرہ ابھی تک زمانہ جاہلیت کی رسمیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی تک بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنائے جاتے ہیں، منہ بسورے جاتے ہیں، ایک ہی ہو گیا، تی پیدا ہو گئی۔ الامان الحفیظ، میں اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر کے آ چکا ہوں، اور یہ تو بندے کا اختیار ہے ہی نہیں، یہ تو کسی عورت کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی مرد کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت کی وجہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی کمزوری کی وجہ سے بچی پیدا ہوتی ہے ان سے بڑا جاہل اور احمق معاشرے کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے کرنے کے کام ہے، ہم نے کب سے یہ فیصلے کرنا شروع کر دیے کہ بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی ہونی چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی ہونی چاہیے۔ الامان الحفیظ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ اکبر کبیرہ، جب اس چھوٹی سی 7 ماہ کی جنت کو کل قیامت والے دن کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی بچا تجھے بتا تو صحیح تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا؟ وہ کہے گی کہ میرا جرم یہ تھا کہ میں لڑکی تھی، میرا جرم یہ تھا کہ میں لڑکی پیدا ہوئی، اس لیے میرے ظالم اور سفاک اور میں مسجد کا تقدس آڑے آ رہا ہے، نہیں تو الفاظ بڑے سخت میری زبان میں آ رہے ہیں اس وقت، کہ وہ کہے گی میرا باپ ظالم تھا، میرا باپ سفاک تھا، سگا باپ سگا باپ سگا باپ۔ اللہ اکبر، کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بے غیرت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے گولیوں سے بھون دے، اسے چھوٹی سی بچی جو ابھی نہ اپنی مرضی سے ہل سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، اس چھوٹی سی بچی پر گولیاں چلاتے ہوئے ظالم انسان، اتنا بڑا جگرہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اتنی ہمت تیرے اندر کیسے پیدا ہو گئی؟ ہم سے تو کسی بڑے کو اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، اس نے چھوٹی سی معصوم بچی پر گولیاں کیسے چلائی ہوں گی گولیاں؟ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی اس موضوع پر زیادہ بات کرنے کو، یاد رکھیے گا کہ شیطان اس طرح غلط کام کرواتا ہے، شیطان اس طرح عقل کو بند کر دیتا ہے، عقل کو معوف کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل کسی ٹھکانے پہ نہیں رہتی، پھر وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ سے میں ایک دعا کرتا ہوں، اس پر آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ میں نے ابھی 1-2 جمعے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہوں وہ سب بے فائدہ ہیں جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو۔ ہدایت کی نعمت ہو تو باقی نعمتیں بھی فائدہ دیتی ہیں، ہدایت کی نعمت نہ ہو، شعور کی نعمت نہ ہو تو باقی نعمتوں کا بھی زندگی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال مضمون کی طرف واپس آتے ہیں، یہ اہل جہنم وہاں پر مالک کو پکاریں گے، یا مالک یا مالک یا مالک لیقضی علینا ربک، بھائی ہماری درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، یا مار دے یا نکال دے۔ وہ کہے گا نا انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ ہمیشہ اب یہیں پر ٹھہرنا ہے، یہاں سے تم باہر نکل نہیں سکتے۔ دنیا میں تمہارے پاس پیغام پہنچانے والے پیغام لے کر آئے، اس وقت تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، اس وقت تمہاری سمجھ نہیں آتی تھی، اس وقت تم اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتے تھے، آج اب اللہ کا عذاب بھگتو۔
اس سارے مضمون کو ذکر کرنے کے بعد سورۃ الزخرف کے آخر میں دوبارہ توحید کا مضمون بیان کر دیا گیا، اور بڑے خوبصورت انداز اور خوبصورت پیرائے میں ایک دو آیتیں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں جنازے کے مسائل کی طرف آتا ہوں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے بھئی بالفرض والمحال اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ جیسا ہی ہوتا نا، نہیں سمجھے آج بات؟ بھائی کوئی وزیر اعظم کا بیٹا ہو تو اس کی عزت کیوں کی جاتی ہے کہ کس کا بیٹا ہے یہ وزیر اعظم؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ اول تو اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی پوجا کرتا، میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرتا۔ لیکن سبحان رب السماوات والارض، بھائی پاک ہے وہ ذات، آسمانوں کا بھی وہی مالک ہے، زمینوں کا بھی وہی مالک ہے، بادشاہت آسمانوں پر بھی اسی کی ہے، زمینوں پر بھی اسی کی ہے۔ ایک جملہ اور بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں، مردوں پر بھی اسی کی بادشاہت ہے، عورتوں پر بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ بیٹا دینا ہے اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا فیصلہ ہے، بیٹی دینی ہے اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا فیصلہ ہے۔ بس اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخر میں ایک جملہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، اے محبوب ان سے بحث مباحثہ نہ کریں، سلام کر کے نکل جائیں۔ سلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سلام سلامتی والا سلام ہوتا ہے، ملاقات ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ سلامتی والا سلام ہے۔ لیکن قرآن یہاں پہ جس سلام کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جاہل لوگوں سے بحث مباحثہ مت کرو، انہیں السلام علیکم کہہ کے پتلی گلی سے نکل لو۔ بحث کرنے کی ضرورت، کیونکہ جاہل کو سمجھ نہیں آنی بات لمبی ہو جائے گی، تھوڑی سی عرض کر دوں۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل اسے نہیں کہتے جس کے پاس علم نہ ہو، علم تو جاہل کے پاس بھی ہوتا ہے، جاہل اسے کہتے ہیں جسے علم استعمال کرنے کا سلیقہ نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ پھر اسی ٹاپک پہ آگے، لیکن کیا کریں، ضروری ہے، یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں تو آپ تک پہنچانی ہیں۔ جب ریڈ لائٹ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بھائی بولے نا، نہیں پتا کیا کرنا چاہیے، سارے بولے نا، ہاں، تاکہ کل کو عمل بھی کرو۔ جب ریڈ لائٹ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ علم ہے نا، جہالت تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود نکل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کو استعمال کرنا نہیں آ رہا۔ تو جہالت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، جہالت اس چیز کا نام ہے کہ علم تو ہے لیکن شعور نہیں ہے کہ علم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے کہ بھائی جس کے پاس شعور نہیں ہے نا، اس کو تم سمجھا نہیں سکتے، اس کے سامنے تم لاکھ دلائل بیان کر لو، اس کی کنڈی وہیں پہ پھنسی رہے گی جہاں پہ پھنسی ہوئی تھی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم پائن، تسی اپنے رستے تھے اسی اپنے رستے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس مضمون کے ساتھ سورۃ الزخرف کے مضامین الحمدللہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول